الرحمن الرحیم عزیزان اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب عرض نچیز واقع کرتاس کی دوسری نشست میں حاضر ہیں۔ اس نشست کے اندر ہم رافضیوں کو الزامی جوابات دینا چاہتے ہیں جو اس واقعے کو لے کر کے امت کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں، تفرقہ کی صورت پیدا کیے ہوئے ہیں اور امت کو ایک نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ ان کو الزامی جواب دینے کے لیے ہم نے اس نشست کا اہتمام کیا ہے، جو نچیز نے ارزن بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ دوسری نشست لگے گی، تو یہ دوسری نشست ہے۔ اولا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ ذہن نشین ہے کہ ہمارا یہاں سے مقصود اہل بیت اطہار پر اعتراض کرنا نہیں ہے، نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کوئی ہم نے اعتراض کرنا ہے، اور نہ ہی کوئی اعتراض بنتا ہے۔ ہمارا جو مقصود ہے صرف رافضیوں کو جواب دینا ہے، کیونکہ وہ تحقیقی جواب کو اس قدر نہیں لیتے جس قدر الزامی جوابات پر وہ چپ ہوتے ہیں، اور الزامی جواب ہی وہ چیز ہے، اصل دلیل ہے جو چپ کرانے کے لیے، منہ بند کرنے کے لیے شافی اور کافی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اس نشست کا اہتمام کیا اور مستقل طور پر اہتمام کیا، پچھلی نشست سے ہم نے اسے علیحدہ رکھا۔ تو آئیے ذرا میں حوالہ جات عرض کر دیتا ہوں تاکہ گفتگو طویل نہ ہو جائے۔ بخاری شریف، وہی بخاری جس کے اندر وہ حضرت عمر والا واقعہ موجود ہے، اسی بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر تشریف لے گئے، ان دونوں کو اٹھایا، فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور نماز تہجد ادا کرو۔ آگے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ خدا کی قسم، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کی ہے ہم سے وہی پڑھیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کی ہے ہم صرف وہی پڑھیں گے، ہم اس پر زیادہ نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر کے تشریف لے کر گئے، وکان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان بڑے جھگڑالو ہے، ہر چیز کے اندر جھگڑالو ہے۔ اب اگر اس روایت کو دیکھو تو یہ والی روایت جو ہے حضرت عمر والی روایت سے سخت ہے۔ اگر اعتراض کرنے پر آ جائیں یا اپنا اسلام والا لبادہ ہم اتار پھینکیں، ہمارے اندر حیا ختم ہو جائے، اگر ہم اپنی حیا ختم کر دیں، جیسے حضور نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تیری حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی چاہے کر۔ اگر ہم وہ حیا والا جو لباس ہے وہ ہم ختم کر دیں اور اعتراض کرنے پر آ جائیں تو یہ تو اس سے سخت اعتراض بنتا ہے۔ حضور کو سیدھا جواب دے دیا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے مخاطب ہوئے تھے، یار چپ ہو جاؤ، حضور اتنی تکلیف کے اندر ہے، اس تکلیف کے اندر حضور کو مزید تکلیف دینا چاہتے ہو، جبکہ حضرت علی جو سامنے جواب دے رہے ہیں ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں پڑھیں گے، اس سے وہی پڑھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے۔ ہمارے نزدیک اس پر کوئی اعتراض نہیں بنتا، ہاں جی، ہمارے نزدیک اس کی نوعیت ہی مختلف ہے، اور حضور کا یہ فرمانا کہ انسان اکثر جھگڑالو ہے، یہ جواب بتا رہا ہے، یہ جواب بتا رہا ہے کہ نوعیت ہی مختلف ہے، اور پھر تہجد ان پر تھوڑی فرض تھی، وہی معاملہ آ رہا ہے فرض مستحب والا، جس کی طرف میں پچھلے نشست کے اندر اشارہ دے چکا ہوں۔ تو اگر اعتراض بنانے پر آ جائیں اسلام کا لبادہ اتار کر کے تو اعتراض تو بنتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، ہم یہاں اعتراض نہیں بناتے، نہ اعتراض بنتا ہے، اعتراض بنتا جو نہیں ہم کیسے بنا لیں اعتراض، لیکن یہ الزامی طور پر ایک کیل ثابت ہوگا ان کے تبوک کے اندر رافضیوں کے، انشاءاللہ قیامت تک اس کا ان سے جواب نہیں بن سکے گا۔ نمبر 2، بڑا مشہور واقعہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے نام کے ساتھ لفظ رسول اللہ لکھا، تو مشرکین مکہ نے اس لفظ کے لکھنے پر اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو پھر جھگڑا کیا ہے، جھگڑا تو سارا اسی پر ہے کہ آپ کو ہم رسول نہیں مانتے، تو آپ یہ لکھیں محمد رسول اللہ، لکھیں محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مٹا دو اسے، رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، ہاں جی محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی نے کہا وہی لفظ، خدا کی قسم میں ہرگز نہیں مٹاؤں گا۔ اب اسے بھی اعتراض بنا لیا جائے، حالانکہ نوعیت مختلف ہے، وہ ادب میں کہہ رہے ہیں حضور میں نے آپ کا نام اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا ہے، آپ کا نام میں مٹا دوں، خدا کی قسم میں نہیں مٹاؤں گا۔ ابو طالب کا پتر جو بیٹا ہے وہ اتنی جسارت نہیں کر سکتا، ابو طالب کا پتر جو ہے وہ اتنی جسارت نہیں کر سکتا کہ حضور کا نام لکھ کر کے مٹا دے، بالکل بھی نہیں کر سکتا، لیکن نہ تو تھی نا، اب اس نہ سے اعتراض بنا لیا جائے، یہ چھوڑ کر کے کہ یار یہ ادب کے اندر کہہ رہے ہیں، ادب کا پاس ہو رہا ہے، یہ چھوڑ کر کے
اگلے یہ جو معنی اور مفہوم ہے، جو دوسرے معنی اور مفہوم اچھے اچھے نکلتے ہیں، ان کو چھوڑ کر کے ہم وہ اعتراض والا معنی لیں۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ اس طرح کی کافی ساری روایات موجود ہیں، یہ تو اہل تسنن کے ہو گئے، اور یہ اسی طرح کی روایات اہل تشیع کے اندر بھی موجود ہیں۔ جی ہاں، یہ جو میں بھی کوٹ کر رہا ہوں، اہل تشیع بھی سے بیان کرتے ہیں علی کے ادب کے باب کے اندر۔ ایسے ہی حوالہ نمبر 3، شریف مرتضیٰ نے، جسے اہل تشیع کے ہاں علم الہدا کا لقب ملا ہے، اس نے اپنی کتاب در الغرر کے اندر محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد حضرت علی سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی ماں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہما کی تہمت کے بارے میں لوگوں نے بہت باتیں کی، اس لیے کہ ان کا چاچا زاد بھائی جو ان سے کبھی کبھی ملنے کے لیے آیا کرتا تھا، جب وہ باتیں پھیلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا جاؤ اسے قتل کر دو۔ اسی کتاب کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی نے اسے قتل نہیں کیا، حالانکہ اس کے پیچھے گئے، حالانکہ حضور نے تو فرمایا تو اسے قتل کر کے آنا، حضرت علی نے قتل نہیں کیا۔ کیوں قتل نہیں کیا؟ کیونکہ وہ پہلے کھجور پر چڑھا، پھر جب گرا تو اس کا لباس وہ برہنہ ہو گیا، جب حضرت علی نے دیکھا وہ تو نمرد ہے، حضرت علی واپس آ گئے۔ حکم کیا تھا؟ قتل کرنا ہے، لیکن حضرت علی نے آگے والی نوعیت دیکھی، واپس چلے، حضور نے قتل نہیں کیا، یا رسول اللہ وہ تو نمرد تھا۔ پھر حضور نے دعا کی، شکر اللہ تعالیٰ اہل بیت سے گندگی کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا، تیرا شکر ہے۔ تو ہم اگلی جو روایت کے الفاظ ہیں اسے چھوڑ دیں، اگلی روایت کو چھوڑ دیں جہاں تک اعتراض بنتا ہے، حالانکہ بنتا نہیں ہے، اگر بنانے پر بنتا ہے تو پھر اسے اعتراض بنا کر تماشا کھڑا کر دیں، ہنگامہ کھڑا کر دیں، نئے فرقے کی بنیاد ڈال لیں انہی روایات کو دیکھ کر کے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور حیا عطا فرمائے ہمیں، اور ہمیں یہ پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لکھ کیا رہے ہیں، ہماری زبانوں سے کیا وارد ہو رہا ہے، ہمارے قلم سے کیا وارد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ جس طرح حضرت عمر کے حوالے سے روایت موجود ہے، اس طرح حضرت علی کے حوالے سے اور بھی اصحاب کے حوالے سے موجود ہیں، لیکن نوعیات مختلف ہیں، اعتراض بنتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ان کی نوعیات ہی مختلف ہیں۔ وہ کچھ احوال پر مبنی ہے، کچھ خصوصیات پر مبنی ہے، کچھ آداب پر مبنی ہے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے پھر معنی کیا جاتا ہے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے پھر روایات کو پیش کیا جاتا ہے، پھر ان روایات پر تبصرہ کیا جاتا ہے، اور یہ تو پھر مسلم بات ہے کہ جب ایسی روایت آ رہی ہو، کیونکہ ایسی روایت درایت کے خلاف ہوتی ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے، یہ تو مسلمات میں سے، پھر چھوڑ دو، آپ اسے بھی چھوڑ دو، اسے بھی چھوڑ دو۔ جی اگر نہیں، اب کہتے ہیں یہ قانون یہاں نہیں لگتا، تو پھر وہی معنی نکالو نا جو ان کی شان ہے، جیسے کہ ہم حضرت علی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، ہم تو سب کے متعلق کہتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہم اہل اسلام ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کلمہ کے کیا تقاضے ہیں۔ جی ہاں، سمجھ کر کہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس طرح کے معنی مت نکالو جس سے اہل بیت کی شان کے اندر گستاخی ہوتی ہو، اصحاب کی شان کے اندر گستاخی ہوتی ہو، اور یہ تو اہل تشیع اور اہل تسنن کا بڑے بڑے علماء کا معیار رہا ہے۔ جب بھی انبیاء کے حوالے سے ایسی گفتگو ہوتی تو وہ تعویلیں کرتے، جب بھی بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کے حوالے سے کوئی روایت آ جاتی وہ تعویل کر لیتے تھے، یار یہ نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا، یہ بھی مسلمات میں سے۔ لیکن نہیں، آج والے پتہ نہیں یہ جو لوگ ہیں انہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں ہیں انہیں اپنے ایمان کے لالے پڑ گئے، کیوں یہ جان چھڑانا چاہتے ہیں ایمان سے، اسلام سے، کیوں یہ اس قدر بغض میں آ کر کے جہنم خریدنا چاہتے ہیں، کیوں یہ اتنا مہنگا سودا کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ سستا سودا جنت کا موجود ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکا ہے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، اپنا ہاتھ ہی ادب سے خالی ہے، اپنا ہاتھ ہی شان اصحاب و اہل بیت کو سمجھنے سے خالی ہے، حالانکہ سستا سودا ہے، لیکن نہیں، سستا سودا چھوڑ کر کے مہنگا سودا خرید رہے ہیں، بتائیں یہ عقل کی بات ہے؟